ایرانی فوج نے دو ٹوک الفاظ میں پھر دہرایا ہے کہ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر دشمن نے ایک بار پھر کسی احمقانہ عمل کا ارتکاب کیا تو ایران فوری رد عمل دے گا۔ ایرانی فوج کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ہمارے اہداف ہو سکتے ہیں۔ یہ اڈے ہمارے درمیانی فاصلے کے میزائلوں کی رینج میں ہے اور اس حوالے سے تمام ضروری منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے۔ ایرانی فوج کا دوستو کہنا ہے کہ ملک کے دفاع اور کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینا ایران کی اولین ترجیح ہے۔ انٹرنیشنل ذرائع نے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اسرائیل اور شام پر سخت امریکی دباؤ کی اطلاع دی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے شامی ہم منصب محمد جولانی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کی بھی اطلاع ہے۔ اس کال میں صدر ٹرمپ نے الجولانی کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دمشق کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ شام متحد رہے گا۔ معاہدے کے لیے صرف ایک مسئلہ جبل الشیخ باقی رہ جائے گا۔ تاہم اسرائیل نے اسے قومی سلامتی کا مسئلہ اور سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے علاقے کو دوستوں حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 4 ہفتوں میں اسرائیل کے موقف میں تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی، اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کے اندر بھی اس موقف پر مکمل اتفاق نہیں ہے کیونکہ شام کے معاملے پر اختلافات ابھی بھی موجود ہیں۔ صدر پیوٹن نے اپنے اماراتی ہم منصب محمد بن زاید کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور روس مذاکرات کے دوران ان کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے۔ روس کا دوستو کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی صلاحیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ایران کے خلاف طاقت کا کوئی بھی استعمال خطے میں افراتفری کا باعث بن جائے گا اور اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور مسائل کے حل کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایران کا یورپی یونین کی جانب سے ایران کی پاسداران انقلاب فورس کو تخریب کار تنظیم قرار دینے پر دوستو سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین کا کہنا تھا کہ جبر کو جواب دہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو حکومت اپنے ہزاروں لوگوں کو مارتی ہے وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ یورپ ایرانی پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دے کر بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ایرانی فوج نے بھی کہا ہے کہ یورپی یونین کا پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دینے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایرانی آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب اسرائیل اور امریکہ کے غلام ہیں، ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور اب بھی امید ہے کہ صورتحال جنگ کی طرف نہیں جائے گی۔ تاہم اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ ہوگا۔ ایران میں دوستو تخریب کار کارروائیوں کے دوران بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ پرتشدد واقعات میں 2000 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 3000 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ ان کارروائیوں میں 690 تخریب کار بھی مارے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ایران کی حمایت پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ حمایت ایران ہمیشہ قدر اور احترام کے ساتھ یاد رکھے گا۔ یورپی یونین نے ایرانی آرمی کو تخریب کار تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ایران کی آرمی کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج نے یورپی یونین کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ اور صہیونی حکومت کی بالادست اور غیر انسانی پالیسیوں کی اندھی تقلید کے تحت کیا گیا ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے جسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ باقاعدہ فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جواب دہ ہے۔ تقریباً 1,90,000 فعال اور ریزرو سمیت 6 لاکھ سے زائد اہلکاروں پر مشتمل یہ فورس ایران کے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگراموں کی نگرانی کرتی ہے اور مشرق وسطی میں مختلف اتحادی گروہوں کی حمایت کرتی ہے۔ امریکہ نے بھی 2019 میں پاسداران انقلاب کو غیر ملکی تخریب کار تنظیم قرار دیا تھا۔ ایک صہیونی جنرل نے ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے کسی بھی جارحانہ اقدام کے نتائج پر اسرائیل کے لیے دوستو اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنرل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی بھی حملہ کیا تو ایران اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ کرے گا۔ صہیونی جنرل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ایران کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو کم نہ سمجھیں، خاص طور پر میزائل اور فضائی میدان میں، چونکہ ایرانی اس علاقے میں ایک قسم کی سپر پاور ہے۔ جنرل کا کہنا تھا کہ ہم ابھی ایک دوڑ میں ہیں اور میں نے جون کی جنگ کے بعد کہا تھا کہ ایران کی دھمکیاں اور ارادے ایک جیسے ہیں۔ ایرانیوں کی خاصی توجہ میزائل کی تیاری پر ہے اور وہ میزائلوں کے اثرات سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے وہ میزائل بنانے میں واپس چلے گئے ہیں۔ ایرانیوں کے پاس اب بھی کئی ہزار میزائل ہیں۔ جنرل کا مزید کہنا تھا کہ جب آپ تمام اعداد و شمار کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ حالیہ جنگ سے پہلے ایرانی میزائلوں کا بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے، اور اس طرح جون میں اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ صہیونی جنرل نے ایرانی میزائلوں کی موجودہ تعداد اور مستقبل میں کسی بھی تصادم میں ایران کے اہداف کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے خیال میں ان کے پاس میزائلوں کی تعداد کہ وہ کئی مہینوں تک جنگ لڑ سکتا ہے۔ ایران کا مقصد زیادہ سے زیادہ اسرائیلی زندگی کو مفلوج کرنا ہے۔ ایرانی اس بار مقامات کی بجائے اسرائیل کی آبادی والے علاقوں کا انتخاب کریں گے، جس سے اسرائیل کے ہوم فرنٹ پر حملوں کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ ایرانی نقطہ نظر سے ان کے پاس بہت سے آپشن اور بہت سے امکانات ہیں کہ وہ اس جنگ میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔